بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے، یعنی انسانی نفسیات کو بیان کیا. دنیا کا سودا نقد ہے نا، آخرت ادھار ہے. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال ملے گا، اب بدی کرو اب لذت ملے گی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے تم صبر کرو، دیکھنا تمہیں جنت میں کیسے نوازوں گا. وہ وعدہ ادھار ہے اور یہ دنیا کے وعدے نقد ہیں. تو انسان تھوڑا سا جلد باز ثابت ہوا ہے. تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگو گے. لیکن میرے مالک نے کہا یہ تمہاری بھول ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، نہ ختم ہونے والی کائنات ہے. اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا کوئی آخری نقطہ ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہوگی. یہ زندگی جتنی بھی ہو، 100 سال بھی ہو تو 100 سال کے بعد بھی تو ختم ہی ہو جانی ہے. 1000 سال بھی اگر کسی نے زندگی پالی تو پھر بھی تو نقطہ انجام ہے. لیکن وہ ایسی لمبی زندگی ہے، پہلا دن ہی 50,000 سال کا. قرآن بتاتا ہے یوم حشر 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی. کہتے ہیں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہیں موت نہ آ جائے اور یہ سب بہاریں چھن نہ جائیں، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. اب جب جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے اور مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اتنے خوش ہو جائیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ خوشی سے مر جاتے. اور جہنمی اتنے صدمے میں ڈوب جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ اور صدمے سے مر جاتے. لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی. اس کا سودا اس کے مقابلے میں کیا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ خطلی نے کتنی خوبصورت بات کر دی. الدنیا یومن ولنا فیہا صوم. کہا دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. یہ تو گزر ہی جانا ہے. 60 سال زندگی ہو، 20 سال تو سو کے گزارتے ہیں نا. روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئیں تو تیسرا حصہ تو سو کے گزر گیا. 60 سالہ زندگی میں 20 سال سو کے گزر گئے، 8-10 سال بچپن کے گزر گئے، 5-7 سال بڑھاپے کے دھکے گزر گئے. روزانہ 1-1.5 گھنٹہ واش روم میں گزرا. کوئی بیماری آ گئی تو وہ وقت گزرا. باقی تخت پہ بیٹھ کے گزرے تو پھر بھی 16-17 سال بنتی ہے. اس 16-17 سال کے لیے ایسی زندگی برباد کر دی جائے جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. وہ دائمی بھی ہے اور بہتر بھی. بہتر کتنی؟ آپ کے شہر میں جو بہت بڑا جاگیردار ہوگا اس کی کتنی جائیداد ہوگی، کتنے مربع ہوں گے؟ 50 مربع زمین ہوگی، 600-700-800 ایکڑ زمین ہوگی. میرا خیال اس سے زائد تو نہیں ہوگی. شاید اتنا بڑا زمیندار نہ ہو. اگر کوئی ہو بھی 10 مربع 20 مربع 50 مربع 5-7-10 دیہاتوں کا مالک ہوگا، اس کو کہیں گے آپ یہ بہت بڑا جاگیردار ہے. لیکن جنت میں سب سے کم جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جائے گا. ایک حدیث میں آتا میرے حضور نے فرمایا کہ میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ کے جو ہے وہ جائے گا. لیکن بہرحال بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بتا تجھے کیا چاہیے. تو ظاہر ہے جو جہنم کے رگڑے سہ کے سب سے آخر میں نکلا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار ہی ہوگا. تو اس نے تو کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہوگا، کوئی حسرت باقی نہیں اس کی رہ گئی ہوگی. لیکن پھر بھی اس کی جو حسرت ہوگی وہ عرض کرے گا مالک میں یہ چاہتا ہوں. اللہ کہے گا لکا ما تمنیت، جو تو نے تمنا کی جا تجھ کو دے دیا، اب جنت میں چلا جا. اچھا اس کو تو یہ آرزو ہوگی کہ جنت میں 3 مرلے کا جھونپڑا بھی مل جائے تو غنیمت ہے. چونکہ
وہ جہنم کی تکلیفیں، صعوبتیں اور اذیتیں سہ کے آیا ہوگا۔ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے، آراف میں جگہ مل جائے وہ بھی کافی ہے۔ چلو جنت میں چلے جائیں تو 2-3 مرلے کا جھونپڑا مل جائے تو کافی ہے، لیکن اللہ اسے کہے گا جا چلا جا، بخاری کی روایت، جا چلا جا جنت میں، تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، 10 گنا جگہ، 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی کائنات کو 10 سے ضرب دے، اتنی جگہ اس کو۔ اچھا جب وہ یہ سنے گا تو حدیث کے لفظ ہیں تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی، جس طرح وہ طوطے اڑ جاتے ہیں خوشی سے اور حیرت سے، استعجاب سے، تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ کو مذاق کر رہے؟ یعنی وہ جو ایک مرلے کے لیے لڑا اور بندہ مار دیا، جو ہے نالی کے لیے لڑا اور فرد قتل کر دیا، جو گھر کی دیوار رکھتے ہوئے 2 انچ سے جو ہے وہ لڑائی اور 3 نسلوں تک لڑائی چلتی رہی، وہ جو چھوٹے چھوٹے انچ اور مرلوں پہ لڑتا رہا، اللہ اسے کہے گا جا چلا جا، تیرے لیے اس دنیا میں 10 گنا جگہ ہے دنیا سے۔ تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہے؟ فضحک النبی حتی بدت انیابہ، جب میرے حضور یہ بیان کر رہے تھے، میرے حضور خود اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگے، کہ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ مجھے اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ، جتنے بھی بر اعظم ہیں، ان سب کی جائیدادیں، زمینیں اکٹھی کر کے ایک پرڑے میں رکھ دی جائے، اس کو پھر 10 سے ضرب دو، کہا یہ تیری جائیداد، یہ سب سے پھاڑے کی جائیداد ہے، جو یہ سب سے آخر میں جانے والا ہے یہ اس کی جائیداد ہے۔ تو بابا بلے شاہ کی جائیداد کا عالم کیا ہوگا، داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اصحاب رسول اور آل رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو اس کی جائیداد ہے صحیح بخاری کے اندر، جو سب سے پھاٹا ہوگا، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ کہا تمہیں مغالطہ لگ گیا ہے، تم نے سمجھ لیا، اس سراہ کو، اس مہمان خانے کو سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے۔ یہ تو چند دن کی کہانی ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ 10-10، 5-5، 6-6 لوگ مل کے ایک چھوٹا سا کوارٹر لیا ہوتا ہے اور وہی وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی اکٹھے پکا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یار یہاں 2-2 کنال کا گھر لے لو۔ وہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہمارا گھر بن رہا ہے، 4 کنال کا بن رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں اتنی مشقت میں کیوں رہتے ہو؟ وہاں تو 1 مہینے کے لیے جاتے ہو اور یہاں تم نے رہنا ہوتا ہے، یہاں 2-2 کنال کا بنگلہ خریدو نا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ سمجھتے ہیں یہاں ہم نے کون سا مستقل رہنا ہے؟ ہم تو یہاں سے کما کے وہاں جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو اتنا ہی وہاں حساب رکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں ضرور رہو، یہ اچھا گھر بھی بناؤ، لیکن اصل گھر وہاں بنانا، اصل تمہاری کائنات وہ ہے، اصل جہان وہ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ کہا یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن سے قبل پچھلی کتابوں میں بھی ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینوں پر اترنے والے صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ ساری کہانیاں لکھی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی گئی ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس مختصر زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ترک دنیا کریں، ہمیں غرق دنیا سے بچنے کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور۔ فرمایا کہ تم نے یہ کیا حالت کی ہے؟ کوئی اللہ سے دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ مجھے بڑی بیماریاں، دکھ، مصیبتیں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو بظاہر تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ بھیج دے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، میرا وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں جہاں مومن کے بہتر ہونے چاہیے۔ اللہ میرے بھی اور آپ کے بھی دونوں جہاں بہتر کرے، اپنی پناہوں کا حصار نصیب کر دے۔